بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتلاؤں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور تمہارے درجات کو بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے. ارشاد فرمایا: ناگواری اور مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا، مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہی رباط ہے. عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بتائے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. نمبر 1 فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، جو اس سیزن کے اعتبار سے بہت ضروری حدیث ہے. دل نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کرنا؟ پورا وضو کرنا. بولو، ٹھنڈی میں اٹھنے کو کس کا دل کرتا؟ پہلی بات، ٹھنڈی میں اٹھنا یہ الگ مشقت، یہ الگ تکلیف. اس میں بھی اٹھ کو کیا کرنا؟ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کو وضو کرنا، یہ الگ تکلیف. اور تیسری تکلیف پورا وضو کرنا، یہ الگ تکلیف. آدمی ٹھنڈی میں خالی فرضی وضو کر لیتا، سنت وغیرہ ناک میں پانی لینا ہوا، کلی کرنا ہوا، یہ سب بعد میں سوچتا نا. پہلے ٹھنڈی ہے، پہلے کیا کرنا؟ فرض وضو کرے. 3 مراتب ہے. ٹھنڈی میں اٹھنا الگ تکلیف کی بات، ٹھنڈا پانی استعمال کرنا الگ تکلیف کی بات. نمبر 3 پورا وضو کرنا. کیا فرمایا؟ جو آدمی دل نہ چاہتے ہوئے بھی پورا وضو کرے. پورا کا مطلب سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے پورا وضو کرے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ حدیث کس زمانے میں کہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے ٹائم میں کوئی سہولت نہیں تھی. ہمارے سر کا سہولت نہیں تھی ان کے ٹائم میں، صحابہ کے ٹائم میں، کہ بٹن مارے، گیزر آن ہوا، 5 منٹ میں پانی گرم ہوا، دھڑلے سے کیا کرے؟ وضو کر کو نکل پائے. اس ٹائم میں کہ جس ٹائم میں کوئی سہولت نہیں تھی، اگر گرم پانی کرنا تھا تو بھی پہلے لکڑیاں جمع کرنا تھا، اس کے بعد پھر اس کے لیے آگ لگانا، بادکی کا نظام بعد میں. آج کا دور ایسا تو نہیں ہے، اتنی تکلیف اٹھانا تو نہیں ہے نا. ایک بٹن مارے، کیا ہوا؟ گیزر آن، پانی نکلا، آدمی پھٹافٹ کیا کر سکتا ہے؟ آج کے زمانے میں وضو کرتا ہے. لیکن ایسے زمانے میں بھی سستی برت رہا ہے. تو کیا فرمایا؟ جو آدمی دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی پورا وضو کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کیا کر دیتے ہیں؟ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمائی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا: الا ادلکم علی شیء یکفر الخطایا ویزید فی الحسنات. کیا میں تمہیں ایسے کام نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا: اسباغ الوضوء او الطہور فی المکاری. دل کے نہ چاہتے ہوئے
اور تکلیف کے باوجود بھی پورا پورا وضو کرنا، یہ انسان کے کیا کر دیتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا اور کیا کیا چیزیں ہیں جو گناہوں کو معاف کرتی ہیں اور نیکیوں کو بڑھاتی ہیں، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَىٰ هَٰذَا الْمَسْجِدِ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف بہت زیادہ قدم اٹھانا، یعنی مسجد کی طرف چلنا، مسجد کی طرف جانا، یہ انسان کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے نماز کا کیا کرنا، انتظار کرنا، یہ بھی انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کی چیزیں ہیں۔ اس لیے عزیز و دوستو، یہ حدیثوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں خیال آنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی باتیں بتلائی ہے، اور ہم چھوٹے چھوٹے بہانے سے سہولت کے زمانے میں بھی اس سے غفلت برتتے ہیں۔ تو اگر ہمیں نیکیوں کا شوق نہیں ہے تو یہی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ وضو کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اذا تطہر الرجل ثم اتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه او كاتبه بكل خطوة يخطوها الى المسجد 10 حسنات۔ فرمایا جب کوئی آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آ کر نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہر قدم اس کے بدلے جو اس نے مسجد کی طرف اٹھایا ہے 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ ہمارے گھر سے ہمیں مسجد میں آنے میں کتنے قدم لگے کبھی ہم نے اندازہ نہیں لگایا، لیکن لکھنے والے فرشتوں نے ضرور اندازہ لگایا۔ اس کے بعد فرمایا نماز کے بعد انتظار میں بیٹھنے والا عبادت کرنے والے کی طرح ہے، اور گھر سے نکلنے کے وقت سے لے کر گھر کو واپس لوٹنے تک نماز پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہاں جانے تک؟ گھر کو واپس جانے تک بھی کیا پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے؟ آدمی نماز پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہمارا عمل مسجد میں آنا بیکار نہیں، ہمارا مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت، ہمارا وضو کرنا بھی عبادت۔ اور ٹھنڈی کے زمانے میں تو کیا فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکاری، دل نہ چاہتے ہوئے سردی کے موسم میں پورا پورا وضو کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں آنا، مسجد کو آنا، یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہلا بہانہ نہ کیا جائے ٹھنڈی کا۔ اللہ نے آج کے زمانے میں ہمیں سہولیات عطا فرمائی ہے، تو اس سہولیات کا کیا کریں، ہم فائدہ اٹھائیں، بلکہ گرم پانی سے ہی کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گرم پانی سے وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس دور میں کہی گئی، صحابہ کا زمانہ بہت تکلیفوں والا زمانہ تھا، مشقتوں والا زمانہ تھا۔ ایسے زمانے میں بھی صحابہ نے جو ہے مشقتیں برداشت کی، تکلیف برداشت کی، تو ان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا کہ مشقت کے باوجود، تکلیف کے باوجود، پریشانی کے باوجود پورا پورا وضو کرنا، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے اور حضور کی باتوں کو عمل کی نیت سے سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وصلى الله تعالى وعلى خير خلقه سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔